حضرت علامہ مولانا حافظ نعیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے کچھ مسائل جو ہیں، اگر اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے تو یہ بھی ضروری ہے. میں کچھ مسائل جو اس حوالے سے ہیں میں حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا. حضرت، سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت سے ہے؟ یہ ایک منفرد سا سوال ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. ہمارے معاشرے میں روزوں کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سحری ہے وہ آپ جب اذان ہو رہی ہو فجر کی تب بھی کر سکتے ہیں سحری. تو آپ بات ذہن نشین کر لیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیں. یاد رکھیں کہ سحری کا جو تعلق ہے وہ وقت سے ہے. سبحان اللہ. اسی طرح افطاری کا تعلق بھی وقت سے ہے. سبحان اللہ. سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حالانکہ مسجد میں اعلانات بھی ہوتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیں، سبحان اللہ، لیکن لوگ پھر بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. بالخصوص خواتین، چونکہ وہ سحری بنانے میں مصروف ہوتی ہیں، اور بالکل جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اس وقت سحری کرنا شروع کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اذان کے دوران سحری کرتی رہتی ہیں. تو یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس وقت پھر آپ کچھ نہیں کھا پی سکتے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ادھر اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیں، تو وہ پانی کا گلاس پکڑتے ہیں اور اس کو منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ. جب ان سے پوچھا جائے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم اپنا روزہ بند کر رہے ہیں. حالانکہ یہ آپ اپنا روزہ بند نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ روزہ برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. اس طرح آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا. اللہ. تو اس لیے برائے مہربانی خدارا اپنے گھروں سے اس غلطی کو دور کریں اور اس گناہ کو ختم کریں، اپنے روزوں کی حفاظت کریں. سبحان اللہ. بلکہ احتیاط اور بہتری تو اسی میں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے بھی پہلے بندہ 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے کوئی برش وغیرہ کر کے مسواک کر کے آرام سے وضو کر کے نماز کے لیے بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ ادھر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ابھی بھی آپ جو ہے نا وہ کھاتے پیتے جا رہے ہیں اور سحری کے بعد بھی کھاتے پیتے جا رہے ہیں. تو اس طرح آپ اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں. حضرت ایک اور بڑا سوال، اس میں تھوڑا سا بس فرق ہے لیکن احباب کو اس کے بارے میں آپ آگاہی دیں. تو روزہ بھول کے جب کوئی چیز کھائی جاتی ہے اس سے اور روزہ غلطی سے اگر کوئی چیز کھا لی جائے، ان دونوں میں جو فرق ہے نا وہ ناظرین کو ذرا بتائیں کہ بھول کے اگر کوئی چیز کھا لی جائے وہ، اور اگر غلطی سے، اور وہ غلطی سے جو کھانا ہوتا ہے وہ کس سے، اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں غلطی سے اپنے حلق میں کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ وضو کر رہے ہیں یا آپ غسل کر رہے ہیں، آپ نے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، تو اب آپ کو روزہ دار ہونا بھی یاد ہے، تو اب آپ وہ غلطی سے اگر پانی اندر چلا جاتا ہے، آپ نے پانی جو ہے منہ میں زیادہ لے لیا، اگر وہ غلطی سے پانی اندر چلا جاتا ہے تو آپ کو روزہ دار ہونا بھی یاد ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ یہ سہو والا معاملہ نہیں ہے، یہاں بھول چوک والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ غلطی سے پانی اندر لے گئے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور رمضان کے بعد آپ کو اس کی جگہ پہ قضا کے طور پہ ایک روزہ رکھنا ہوگا. صحیح. حضرت ایک اور ہمارے جو احباب کوشچن کرتے ہیں اس حوالے سے کہ غسل جنابت اگر فرض ہو جائے جی تو اس سے روزے کی حالت میں اگر فرض ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی انسان کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس صورتحال میں جب آپ غسل فرمائیں گے تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ تو آپ پورے کریں گے، ظاہر کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی ڈالیں گے اور پورا جسم دھوئیں گے، لیکن کلی کرتے ہوئے آپ غرغرہ نہیں کریں گے جیسے عام روٹین میں ہم غرغرہ کرتے ہیں. یہاں یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کے دوران غرغرہ کرنا فرض ہے، تو یہ بات یاد رکھیں
غسل کے دوران غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. ماشاءاللہ. جو فرض غسل ہوتا ہے اس میں بھی غرغرہ کرنا کیا ہے؟ سنت. تو اس لیے روزے کی حالت میں تو بالکل آپ نے مکمل احتیاط کرنی ہے کہ منہ میں پانی لے کے صرف کلی کرنی ہے, غرغرہ نہیں کرنا, کیونکہ اگر غرغرہ کی صورت میں پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح ناک میں بھی پانی جو ہے وہ ایسے تھوڑا سا لگانا ہے کہ وہ جو ناک کا نرم حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی چلا جائے. لیکن اگر آپ پانی کو سونگیں گے, اگر وہ ناک کے اوپر چلا گیا, کھینچنے کی کوشش کریں گے, تو اگر وہ اوپر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ غلطی سے ہو جاتا ہے اور پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مفتی صاحب سے ایک اور سوال کی طرف میں نے جانا ہے. تو حضرت, ایک الٹی کے حوالے سے جو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو اس کا وہ کچھ حد بیان کی گئی ہے کہ کچھ کتنی وہ مقدار کا کچھ معاملہ ہے جس سے روزہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ نہیں ٹوٹتا. اس حوالے سے اب آپ کو ذرا اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو روزے کی حالت میں قے آ جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, اور وہ الٹی اگر خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بخواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. ہاں البتہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے, اپنے حلق میں انگلی مار کر الٹی کرتا ہے, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ بھی روزہ تب ٹوٹے گا کہ اگر وہ الٹی منہ بھر کے ہوگی. الٹی منہ بھر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ الٹی ہو کہ جسے وہ کنٹرول نہ کر سکے, اور پھر وہ اس کو روزہ دار ہونا بھی یاد ہو, تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر روزہ ٹوٹے گا. ایک تو یہ کہ بندہ جان بوجھ کر الٹی کرے, دوسرے کہ الٹی منہ بھر کے ہو, اور تیسرا یہ کہ روزہ دار ہونا یاد ہو. اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی مس ہوگی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو مختصر یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹے. ظاہر ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کر الٹی کرے, وہ الٹی منہ بھر کے بھی ہو اور اسے روزہ دار ہونا بھی یاد ہو. تو بہرحال مختصر کہ اگر انسان کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. حضرت ایک اور سوال کی جانب مجھے آپ کی طرف آنا ہے. جو رمضان المبارک کے روزے انسان رکھتا ہے, ظاہر ہے اللہ کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھتا ہے, اللہ کریم کے جو رحمتیں ہیں برکتیں سمیٹنے کے لیے رکھتا ہے. کچھ اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد دن اپنا کیسے گزاریں تاکہ وہ کچھ آلائشوں سے, کچھ لغزشوں سے بچیں اور بچ جائیں اور اپنے روزے کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے, دیکھیں ہمیں اللہ پاک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا ہے. پچھلے ماہ رمضان مبارک میں بہت سارے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ تھے, لیکن اس ماہ رمضان مبارک میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آئندہ رمضان مبارک میں ہم میں سے پتہ نہیں کون اس دنیا میں ہوگا, کون نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غنیمت سمجھے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ماہ رمضان کا یہ برکتوں والا, رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے, اور اس میں وہ کثرت کے ساتھ عبادت کرے. اب اس میں وہ ہر طرح کی عبادت کرنے کی کوشش کرے. سب سے پہلے جو 5 فرض نمازیں ہیں اور نماز تراویح ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ضروری ہے, وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, صبح سحری کر کے سو جاتے ہیں اور پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں, وقت کا اکثر حصہ وہ سوئے رہتے ہیں. ہاں اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ نوم الصائم عبادت, روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ جو فرائض ہے وہ ادا کرتا رہے, فرض نمازیں پڑھ کے بے شک آپ سوئے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ مہینہ کون سا بار بار آتا ہے, اگر یہ مہینہ ہمیں زندگی میں مل گیا ہے تو اس میں آپ ایک اپنی روٹین بنا لیں کہ روزانہ 4-5 صفحات قرآن پاک کی تلاوت کریں. ماشاءاللہ. حضرت ایک مجھے ذرا سوال, دوست ہیں ہمارے جناب رانا علی صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایک سوال حضرت کیا کہ اگر بندہ رات کو نیت کر کے سو جائے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, اگر ان کو جاگ نہ آئے تو روزہ ہو جائے گا ان کا؟ اس حوالے سے یہ ایک سوال. گزارش یہ ہے کہ سحری کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے, اور یہ ایسی پیاری سنت ہے کہ روزہ تو ویسے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا, لیکن پہلی امتوں کے روزوں میں سحری نہیں تھی. سحری اتنی پیاری اور میٹھی سنت ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو نصیب ہے. اس لیے انسان کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سحری کرے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان شام کو یا رات کو اتنا کھا لیتا ہے کہ وہ سحری کی اس کو طلب نہیں رہتی, لیکن پھر بھی اس کو
کوئی پانی کے 2 گھونٹ پی لے, کوئی آدھی کھجور کھا لے. لیکن یہ تو صورتحال تھوڑی سی چینج ہے نا جی, کہ تھکاوٹ کی وجہ سے سارا دن بندہ مصروف رہتا ہے, تو وہ سوئے ہی رہا, اس کو جاگ ہی نہیں آئی. جی تو اس حوالے تو سحری دیکھیں, سحری سنت ہے, سحری روزے کے لیے شرط یا فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کوئی انسان رات کو سویا رہا, اس کی نیت ہے روزے کی, تو اس کا روزہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. اگر اس نے سحری نہیں کی لیکن اس کی چونکہ روزے کی نیت ہے تو اس لیے اس کا روزہ ہو جائے گا. بلکہ رات کو اگر نیت نہیں بھی کی نا تو آپ صبح 9-10 بجے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے طلوع فجر کے بعد یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو. ہاں ماشاءاللہ. تو آپ صبح 9-10 بجے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ نے رات کو نیت کی ہے تو وہ تو بہت بہتر ہے. تو آپ صبح اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سحری کے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. محترم ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے, اور رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے, رمضان مبارک کی کرم نوازیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. مفتی صاحب سے جو ہم چل رہا تھا ہمارا سوال کہ رمضان مبارک کا دن کیسے گزارا جائے, آپ اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. میں حضرت اسی کو چاہوں گا کہ آپ اسی کو جاری رکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ بڑی برکتوں والا, رحمت والا مہینہ ہے. بے شک. تو میکسیمم انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے, جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر سکے. سبحان اللہ. اس میں انسان کو نا اپنی روٹین بنانی چاہیے. اگر انسان کو عبادت کا ذوق نصیب ہو جائے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے, 4-5 صفحات قرآن پاک کی تلاوت کرے, پھر ایک وقت اپنا مقرر کرے کہ اس میں درود و سلام پڑھے, پھر ایک وقت مقرر کرے کہ اس میں انسان جو ہے وہ دعا کرے. سبحان اللہ. بالخصوص یہاں میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, بڑا قیمتی مشورہ ہے. بالخصوص سحری اور افطاری کا جو ٹائم ہے یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے. دعا کی قبولیت کے حوالے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس وقت میں افطاری کے ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ یہ جو ٹی وی چینلز پہ رمضان ٹرانسمیشن جاری ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اس میں فحاشی اور یعنی اور کہے اور اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ وقت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت. جی وہ وقت جو ہے وہ حضرت ایک میں امینڈمنٹ کر دوں تھوڑی سی, اس میں سارے چینلز میں نہیں دکھائی جاتی, وہ کہیں کہیں کچھ چلتا ہے اس طرح کا. باقی تو رمضان مبارک کے ٹرانسمیشن میں جو ہوتا ہے وہ رمضان کے معاملات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. کہنے کا مقصد ہے زیادہ تر چینلز میں نا وہ اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے چینلز بھی ہیں جس میں دینی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ یہ جو سحری اور افطار کا ٹائم ہے اس میں آپ جو اپنا وقت ضائع نہ کریں, اہتمام کیا جائے, دعا کا اہتمام کیا جائے, قبولیت کا وقت کہہ سکتے ہیں یہ قبولیت کا وقت. اور اس میں آپ جو نا رو کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. دیکھیں آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشانیوں سے نجات مل جائے, ٹینشنوں سے نجات مل جائے, تو آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جب آپ کو اپنے گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کو سکون بھی ملے گا, آپ کو رزق بھی ملے گا, آپ کو عزت بھی ملے گی. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت الا, کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا, انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو سکون بھی عطا فرمائے گا, عزت بھی عطا فرمائے گا, رزق بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم ناظرین, بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا حافظ نعیم نورانی صاحب ہمیں جو یہ دعا والی بات انہوں نے بڑی ہی محبت سے بیان فرمائی ہے, اس کا واقعی اس میں اہتمام کرنا چاہیے. سحری اور افطاری کا جو ٹائم ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. میں حضرت علامہ مولانا حافظ نعیم نورانی صاحب کا اور میرے محترم جناب حافظ ضیاء المصطفیٰ نعیمی صاحب کا ہمارے اس شعور رمضان پروگرام میں تشریف لانے پر ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور صمیم قلب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی.